وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ خدا تعالی ہر زمانے میں ایک ایسے مجاہد ہمارے درمیان مبعوث فرماتا ہے جو لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن کرے، بنجر دلوں میں گل و لالا کے بیج بوئے۔ ان کی صحبت میں رہنے والا کبھی بھی شکستہ حالی کے دل نہیں دیکھتا، کبھی بھی شقاوت میں مبتلا نہیں ہوتا، کہ ان سے الفت و محبت کرنے والا باسعادت اور بافیض رہتا ہے، کہ بندہ ناچیز کی زبان و قلم بولنے اور لکھنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم ذات کوئی اور نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حامی سنت، باعث خیر و برکت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جن کے چرچے دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں ہیں، جن کا نام سنتے ہی غیر مقلد اور وہابیوں کے تلے زمین کھسک جاتی ہے، جس میں تھرا جاتے ہیں اور بدعت و ضلالت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کا فیضان علم روحانی ساری دنیا کو دستیاب ہے۔ ان کے ذریعے ہر ذلیل و فقیر سعادت کے سانچوں میں ڈھلتے نظر آتے ہیں، لوگوں کے دل و دماغ میں سنیت کے چشمے ابلتے نظر آتے ہیں۔ ایسا ولی با کمال، فقید المثال، عاشق رسول، پیر طریقت بریلی شریف کی سرزمین پر آسودہ خاک ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی بتاریخ 10 شوال المکرم 1272 کو بروز ہفتہ ظہر آپ کا پیدائشی نام محمد رکھا گیا تھا اور تاریخی نام المختار تھا۔ بعد میں آپ کے جد امجد رضا علی خان نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا۔ آپ نے خود ایک آیت قرآنی سے اپنا ولادت سن نکالا، جس کا ترجمہ یہ ہے: جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ آپ بچپن ہی سے نہایت شریف، ادب نواز اور با حیا و با کمال تھے۔ آپ کے والد گرامی مولانا شاہ نقی علی خان عالم دین، عاشق رسول، پنجگانہ نماز ادا کرنے والے اور کئی کتابوں کے مصنف تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ارشاد بیگم تھا، جو ایک نہایت سیرت خاتون تھی، بڑی سرچشم، انتہائی مہمان نواز، نہایت متین و سنجیدگی بیوی تھی، جنہیں آپ جیسی نرینہ اولاد کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کا حسب و نسب کیا ہے؟ آپ کا تعلق پٹھان خاندان سے تھا، جو مغلوں کے دور میں ہندوستان تشریف لائے تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ سعید اللہ خان قندھار کے قبیلے بڑھیج سے تھے۔ اپنی قابل قدر خوبیوں کی بنا پر یہ خاندان مغلیہ دور میں معزز و معظم عہدوں پر فائز رہا۔ آپ کے جد امجد سعادت یار خان جنگ کے غرض سے روہیل کھنڈ آئے اور فتح یابی حاصل کرنے کے بعد وہی انتقال کر گئے۔ محمد شاہ کی حکومت کے دوران آپ کے صاحبزادے اعظم خان نے بریلی کے قصبے میں آ کر سکونت اختیار کر لی۔ آپ کے فرزند کاظم علی خان کا شمار اپنے دور کے قطب اور ولی صفت شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ کے فرزند امام العلماء رضا علی خان ہوئے اور آپ کے فرزند ارجمند حکیم الاتقیاء مفتی نقی علی خان علیہم الرحمۃ رضوان ہوئے، جو اعلیٰ حضرت کے پیدر عزیز ہے۔ حکیم الاتقیاء بلا شبہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ آگے چل کر انہی علوم ظاہری و باطنی اور آپ کے تقوی و پرہیزگار کے باعث خدا نے آپ کو مجدد اعظم امام اہل سنت جیسے عظیم الشان فرزند کا تحفہ دیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت بچپن ہی سے آپ کے والد نقی علی خان کے زیر نگرانی میں ہوئی۔ انہی کے پاس درسی علوم مکمل کیے، نیز اس زمانے کے علماء کرام سے بھی ظاہری و باطنی علوم سے آراستہ و پیراستہ ہوئے۔ 6 سال کی عمر میں قرآن کریم کا ناظرہ ختم کیا۔ 8 سال کی عمر میں ہدایت النوح کی شرح لکھی، جو آپ کی پہلی شرح تھی، اور 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت پر حاشیہ تحریر فرمایا۔ آپ نے عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم استاذ مرزا غلام قادری بیگ سے حاصل کی اور بقایا
اعلیٰ علوم اپنے والد ماجد حضرت نقی علی خان سے حاصل کیے۔ آپ کا علم اس قدر اعلیٰ درجے پر تھا کہ 6 سال کی عمر میں ربیع الاول کے موقع پر بھرے مجمع میں مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر مکمل 2 گھنٹہ کی تقریر بیان فرمائی اور علم و عرفاں کے دریا بہاتے ہوئے سب کے دلوں کو منور و معطر کر دیا۔ سبھی حاضرین مجلس آپ کی تبحر علمی پر عش کر اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے لیے خدا تعالی خیر خواہی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تاریخ 14 شعبان المعظم کو آپ نے فراغت حاصل کی اور اسی دن ان پر نماز فرض ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جس دن فارغ ہوا اسی دن رضاعت کا سلسلہ لکھ کر ابا جان کو دکھایا تو انہوں نے یہ جو جواب دیا کہ آپ نے لکھا ہے بالکل صحیح ہے۔ اسی دن آپ درس و تدریس اور فتویٰ نویس سے پھر بھی معمور ہو گئے۔ تصنیف و تالیف، آپ کی تصنیف و تالیف تقریباً 400 علوم و فنون پر مشتمل ہے، جن میں آپ کے کئی سارے رسائل، تحقیقاتی کتابیں، فتویٰ جات اور دیگر تصانیف شامل ہیں۔ آپ کا مشہور زمانہ اور عظیم کارنامہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ فتاوی رضویہ ہے جو فی زماننا حنفی فقہی مسائل کے اعتبار سے اہم اور عظیم البرکت کتاب مانی جاتی ہے۔ دوسری اہم کتاب حدائق بخشش ہے جو آپ کی نعتوں اور شعروں کا مجموعہ ہے، جس کا ہر شعر اپنے آپ میں ایک دنیا سمے ہوئے ہے اور پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ نیز آپ کے انہی شاہکار کارناموں سے ایک دولت لازوال ہے۔ آپ کا کیا ہوا ترجمہ قرآن، کنز الایمان، جو دیگر اور بھی کتابیں اور رسائل ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے۔ اعلیٰ حضرت فکر و فہم کی بلندیوں پر ہماری عقل کا پرندہ بھی نہیں مار سکتا۔ جب اعلیٰ حضرت اپنی حیات کا دوسرا حج فرما رہے تھے تو منکرین علم غیب کے رد میں صحن حرم مقام مکرمہ میں بیٹھ کر بنا کسی کتاب یا حوالہ جات کے اپنی فراست و دانائی اور یادداشت سے محض 8 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ بالمادیۃ الغیبیہ نامی کتاب تصنیف فرمائے، جس سے متاثر ہو کر علماء عرب و عجم نے آپ کو مجدد کے لقب سے نوازا۔ آپ بڑے ہی متقی اور خوف خدا والے تھے، نہ کسی کو برا بھلا کہتے اور نہ کسی کی دل آزاری کرتے، لوگوں کو تاریکی سے اجالے کی طرف لانے والے تھے۔ تقوی و پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کسی اجنبی عورت کو دیکھتے تو حیا کے مارے جھک کر چلتے۔ آپ کے عہد طفولیت کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن آپ اپنے دولت کدے کے باہر کھڑے تھے کہ اچانک دیکھتے ہی چند بازاری عورتیں آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ آپ نے فوراً اپنا دامن کھینچ کر اپنا منہ ڈھک لیا۔ یہ دیکھ کر تو وہ کہنے لگی کہ واہ میاں، آنکھیں تو ڈھک لے پر سطر تو کھل گیا ہے۔ آپ نے فوراً عارفانہ انداز میں جواب دیا کہ جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آپ ہمہ وقت صوم و صلات کے پابند تھے، کم سنی سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ مولانا حسن رضا خان کا قول ہے کہ جب آپ کو شعور آنے لگا تو اسی وقت سے با جماعت نماز کے پابند ہو گئے اور تا حیات اسی پر صاحب ترتیب رہے۔ ایک مرتبہ جب آپ خرد سال کے تھے تو آپ نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ دوپہر کا وقت ہوا، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر آپ کے والد ماجد کمرے میں لے گئے اور ان کے ہاتھ میں فیرنی کا ایک پیالہ تھا۔ ابو جان نے آپ سے کہا کہ بیٹا اس فیرنی کو پی لو، تو آپ نے کہا کہ میں تو ابھی روزے سے ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ ایک بچہ کا روزہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں کوئی بند ہے، نہ آ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ تب آپ نے کہا کہ جس کا روزہ ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر والد ماجد آپ دیدہ ہو گئے اور آپ کو دعاؤں سے نوازا۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے تقوی و پرہیزگاری میں باکمال تھے۔ آپ کو لوگ بہت سارے القاب سے جانتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور و معروف لقب اعلیٰ حضرت ہے، جو کہ صرف ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں اور بچے بچے کی زبان پر گونجتا ہے، اور جو دور حاضر میں حال یہ ہو گیا
گیا ہے کہ عالم سنیت آپ ہی کے اسم مبارک سے جانی پہچانی جاتی ہے، آپ کا نام بھی گویا سنیت کی دلیل بن چکا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اعلیٰ حضرت کی وفات کب ہوئی؟ جس طرح آپ نے ایک آیت قرآنی سے سن ولادت نکالا تھا، اسی طرح اپنی وفات سے چند ایام قبل بھی آپ نے قرآن کی آیت پاک سے اپنی تاریخ وفات کا استخراج فرمایا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ کے شہدائیوں کے دل مرجھا گئے، سب عاشقین کے دل پر مایوسی طاری ہو گئی۔ بروز جمعہ 25 صفر المظفر 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی کو آپ اس دار فانی سے ہم معتقدین کو غم میں مبتلا کر کے داعی اجل کو لبیک کہہ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔